بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ شعبان شریف کا ماہ مبارک تقریباً نصف کو پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد آگے رمضان شریف کا ماہ مبارک شروع ہوگا جو نیکیوں کا سیزن ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں قرآن کریم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ جو بندہ ان کو اہتمام سے پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو اس کی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ جس طرح پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ پڑھتا ہے ایک ثلث قرآن کا اللہ ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے جیسے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہر چیز کا دل ہوتا ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن ہے۔ تو اسی انداز میں قرآن کریم کی سورت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے بہت سارے خزانے سمائے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھا جائے تو سخت بھی بہت ہے۔ اگر کسی انسان کے ساتھ جنات کا اثر ہے اور جنات اس کو تنگ کر رہے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنات کو وہاں سے دفع دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کسی جگہ خزانہ ہے، کوئی ایسی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ دیکھنا چاہتا ہے یا وہاں سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سورت مبارکہ کی آیت مبارکہ اگر پڑھے کثرت کے ساتھ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے وہاں سے وہ چیز بھی اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ آج انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں جس بندے کے پاس جا رہا ہوں اس کے دل میں کیا بات ہے، میں جس آفس میں کام کرتا ہوں اس کے باس یا جو وہاں کے بڑے ہیں وہ میرے بارے میں کیا رکھتے ہیں۔ آج انسان کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا میرے ساتھ مطلب کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ مل کے کوئی کاروبار کرتا ہے، اب انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے جا کے مجھے دھوکہ دے گا یا یہ میرے ساتھ فیر انداز میں چلتا رہے گا، یا اسی انداز میں انسان بیٹے یا بیٹی کے لیے رشتہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ آگے جا کے دھوکہ دیں گے یا کیا کریں گے۔ ان ساری چیزوں کا علاج اور ان ساری چیزوں کا رزلٹ اس قرآن کریم کی سورہ مبارکہ میں موجود ہے، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ جل جلالہ سے آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور جو انسان اس سورت مبارکہ کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے ایک پورے کامل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ وہ سورہ مبارکہ پارہ نمبر عامہ 30ویں پارے کی سورہ زلزال ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جس انسان پر جنات کا اثر ہے، جو علاج کرنے والا ہے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، اگر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کثرت ساتھ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها کثرت سے پڑھیں گے جنات اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ زلزلہ جمش اور زمین کا ہلانا، یہ ہولناکی اور بھونچال کا جو ذکر ہے، اس سے انسان ہو یا جنات اور ڈرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنات کے شر سے بچائیں گے۔ کوئی بھی ایسی موذی چیز سامنے آتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالها کامل یقین سے پڑھے اللہ جل جلالہ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ کس جگہ کوئی چیز پوشیدہ ہے یا وہاں خزانہ ہے یا کوئی ایسی قیمتی چیز ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا یہ کثرت سے پڑھیں، اگر اللہ نے وہ چیز اس کے مقدر میں رکھی ہے اس کو ضرور ملے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، تو کسی کی بات کو نکلوانے کے لیے، کسی کے راز اگلوانے کے لیے اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، وہ انسان اپنا راز جو ہوگا آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ یوم دن تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین خبریں بیان کرے گی۔ آپ اگر یہ کسی کو پرکھنا چاہتے ہیں، کسی کو جانچنا چاہتے ہیں،
اس کے دل کی بات آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ سفر کروں، میں اس کے ساتھ رشتے کا لین دین کروں، میں اپنے معاملات کروں یا نہ کروں، تو یہ وقال الانسان ما لا کے بعد یومئذ تحدث اخبارہا، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ پڑھتا پڑھتا چلا جائے، اللہ جل جلالہ اس کے دوسرے فریق ثانی کی زبان سے وہی الفاظ، وہی چیزیں ظاہر فرما دیں گے جو اس کے فائدے یا نقصان کی ہوگی، اس کو واضح پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ اس سورت مبارکہ کو، ہمارے مشائخ علماء فرماتے ہیں 12 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ باقی جتنے بھی وظائف ہیں وہ طاق ہیں، 5، 7، 11، لیکن ہمارے شیخ مکرم استاد محترم بتاتے ہیں کہ میرے بزرگوں نے فرمایا کہ باقی سارے وظیفے طاق ہیں، اس کا وظیفہ جفت ہے، اس لیے کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن کا ثواب ہوگا۔ تو جو بندہ بھی روزانہ 12 مرتبہ صبح یا شام کے وقت میں ایک وقت طے کر کے سورہ زلزال پڑھنے کا اہتمام کرے گا، جنات کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں کے شر سے، دوسرے لوگوں کے اندر کی باتیں معلوم ہو جائیں گی اور اللہ اس کو محفوظ بھی کریں گے، جادو جنات سے بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ جل جلالہ جب دنیا کے اندر زلزلوں سے، کاندیوں سے بچائیں گے، آخرت کی ہولناکیوں میں بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ جل جلالہ میں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔